عبد الرحمن محاربی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن سوقہ نے سعید بن جبیر سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں حج کے دن ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جب نیزے کی یعنی آپ کے تلوے میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا، تب میں نے اتر کر اسے نکالا۔ یہ واقعہ منی میں پیش آیا تھا۔ جب حجاج کو معلوم ہوا، جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حجاز کا امیر تھا، تو وہ بیمار پرسی کے لیے آیا۔ حجاج نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے ہی تو مجھ کو نیزہ مارا ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لائے جس دن پہلے کبھی ہتھیار ساتھ نہیں لایا جاتا تھا۔ عیدین کے دن تم ہتھیار حرم میں لائے، حالانکہ حرم میں ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا۔ اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے باپ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ حجاج نے مزاج پوچھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ برچھا کس نے مارا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی۔ شعبہ نے زبید سے بیان کیا، ان سے شعبی نے، ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر خطبے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہوگا جیسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا، یہ قربانی قطعاً نہیں۔ اس پر میرے ماموں ابو بردہ بن نیار نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا، البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اسے سمجھ لو، یا یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو، اور تمہارے بعد یہ 1 سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہ ہوگی۔ شعبہ نے سلیمان کے واسطے سے بیان کیا، ان سے مسلم بطعین نے، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی نہیں، سوا اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ محمد بن ابی بکر ثقفی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے تلبیح کے متعلق دریافت کیا کہ آپ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے۔ اس وقت ہم منی سے عرفات کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے اور تکبیر کہنے والے تکبیر۔ اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔